اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین علی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم ان کی سانسیں گن رہے ہیں کفار مکہ کی، آنا انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے۔ اب یہاں پہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا اور کافر اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا محبوب یوم نحشر المتقین، فرمایا ذرا آپ اس دن دیکھیے گا، نحشر المتقین، ہم متقین لوگوں کو کیسے جمع کرتے ہیں الی الرحمن وفدا، کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر کس شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مسلمان جب قبر سے نکلے گا تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایسے نکلے گا، اس شان کے ساتھ نکلے گا کہ جیسے دلہن کو سوار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایسی اونٹنیاں پیش کی جائیں گی اور جو بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب قبر پھٹے گی اور مسلمان باہر نکلنے لگے گا تب حال کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے سامنے ایک خوبصورت شکل جو ہے وہ موجود ہوگی اور وہ اسے کہے گی کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو قبر والا کہے گا کہ نہیں۔ تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ خوبصورت شکل اس سے کہے گی کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو وہ خوبصورت شکل، حسین شکل جو ہے وہ اسے کہے گی کہ میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا کے اندر کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا کہ وہ اسے اس حسین شکل کے ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے گی اور عرض کرے گی پروردگار میں اس کا نیک اعمال ہوں جو دنیا کے اندر یہ کرتا رہا ہے، اب میری سفارش کی وجہ سے اس کی بخشش فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی خوبصورت شکل کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس شان کے ساتھ قیامت کا جو دن ہے نا، قیامت کا دن وہ مسلمان کی عزت کا دن ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں، مسلمان کی جتنی عزت قیامت کے دن کی جا رہی ہے شاید ہی کسی اور دنیا کے اندر ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، یا اس طرح ممکن نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو اور رب اس سے فرمائے میرے بندے تو نے فلانا گناہ کیا، فلانا گناہ کیا، فلانا گناہ کیا، اور بندہ اقرار کر لے کہ مالک ہاں مجھ سے وہ گناہ بھی ہو گیا تھا، وہ بھی ہو گیا تھا، وہ بھی ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اگر تو نے گناہ وہ کیا ہے تو میں اگر تجھے بخش کر جنت عطا فرما دوں، پھر یہ وقت بھی تو آئے گا نا جب اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے بیان کر کے فرمائے گا کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تو پھر وہ بندہ خود آگے عرض کرے گا میرے مالک پھر میرے بڑے بڑے گناہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے چھوٹے گناہوں سے ڈر رہا ہے، جب رب کی کرم نوازی دیکھے گا تو پھر بڑے بڑے گناہ خود یاد کروائے گا کہ مالک میرے وہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے، ذرا ان کے صدقے مجھے ان کا بھی اجر عطا فرما۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ مالک کی کرم نوازی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کے پلے ایمان ہو۔ ہاں، بندہ ایمان کے ساتھ فوت ہو جائے، ایمان اپنا سلامت لے کے دنیا سے چلا جائے، یہ اعزاز اس بندے کے لیے ہے۔ اور بندہ اگر کافروں کے ساتھ بھی خوش ہو جائے، لبرل کے ساتھ بھی خوش ہو، اور بندہ بے دین ہو کے خوش ہو اور دین کے احکامات کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، تو یاد رکھے پھر اس کے پلے ایمان نہیں رہا ہے۔ جب ہم نے دین کی باتوں کا مذاق اڑایا نا، یا دین کی بات سن کر ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اٹکلیاں ہمیں آ جاتی ہے، تو پھر یاد رکھے پھر ہمارے پلے ایمان نہیں ہے۔ یہ بات اس بندے کی ہو رہی ہے کہ جس کے سامنے ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی بات صحابہ کرام کے بارے میں فرمائی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا کہ جب صحابہ کرام کی شان یہی ہے کہ جیسے ہی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، ان کے سامنے اسلام کی کوئی بات آ جاتی، ان کا ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم متقین لوگوں کو، متقین کون ہے؟ کہ گناہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے وہ متقی ہے۔ ہاں، جو رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے وہ متقی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ فرمایا کہ جب متقی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے وہ اسے متقی بناتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متقین تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں گے جیسے مہمان پیش ہوتے ہیں. اور اگلے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرم جو ہے وہ پیاسے ہانکے جائیں گے. جیسے جانور نہیں ہانکا جاتا، زبردستی لایا جاتا ہے جانور کو. فرمایا مجرمین، مجرم کے اندر ظاہر کافر بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے. وہ مسلمان جو ظلم کرتا ہے، خاص کر گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن گناہ کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، عوام پر ظلم کر رہا ہے، اپنے سے نیچے والے پر ظلم کر رہا ہے، اپنے عہدے پر بیٹھ کر نیچے والوں کو جناب والا ظلم کے ساتھ ان کو جو ہے چلا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے دور کے اندر خاص کر جو نیچے والے طبقے کے اوپر ظلم کرے، ان کے حق کھا جائے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرے، فرمایا یہ ظالم ہے، اس کا حال کیا ہوگا. فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، فرمایا ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کے اندر ہانکیں گے. مومن بندے کے پاس تو حوض کوثر ہے نا، جیسے وہاں پہ حاضر ہوگا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے حکم سے جو ہے وہ صحابہ کرام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی، یہ تو کھڑے جام پلانے کے لیے، لیکن یہ مجرم کے لیے نہیں ہے، یہ تو گناہگار کے لیے ہے. اور مجرم وہ بندہ ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. کلمہ پڑھ کے بھی اگر حضور دیکھیں نا جی کتنی بڑی بات ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی مسلمان امتی کو، میرے امتی کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی ہے. ذرا سوچ کے دیکھیں اس بات کو، یہ بات کہاں تک جاتی ہے. من آذا مسلمن فقد آذانی. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی ہے فقد آذانی، سمجھ لے کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے. اور من آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے. اور پھر جو ظاہر ہے جب بات وہاں تک بڑے لیول پہ پہنچ جائے تو پھر بندہ بچ کہاں سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک مسلمان کی بات کہاں تک جا پہنچی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا تو شام سے میرے مشغلہ یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پیاس سے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا وہ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہونا ہے، یہ جو مجرمین ہے. ٹھیک ہے. خاص کر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں ہیں، ماں باپ کی گستاخی اور اپنے سے نیچے والے بندے پر ظلم، چاہے آپ کا ملازم ہے، چاہے آپ کے نیچے کام کرتا ہے، چاہے کوئی ہے، غریب ہے، کوئی بھی ہے. یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا رب نقد و نقد عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ کی خدمت کی ہے تو اس کا صلہ بھی بندہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اس کی اولاد اس کی خدمت نہیں کر لیتی ہے. ہاں رب موت نہیں دے گا بندے کو جب تک وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر لیتا. ٹھیک ہے. یا خدمت کروا نہیں لیتا. اور جو بندہ ماں باپ کی گستاخی کر رہا ہے فرمایا رب اس وقت تک موت دے گا ہی نہیں جب تک اس کے ساتھ وہ حشر ہو نہیں جاتا. اور دوسرا ظلم ہے اپنے سے نیچے والے بندوں پر، تب تک بندہ رب موت نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ ظلم ہو نہیں جاتا. یہ دنیا کے اندر دونوں چیزیں نقد و نقد سودا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. فرمایا کہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے ایسے لوگ. کون؟ یہ جو مجرمین ہیں. ہاں الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت صرف وہی لوگ کر سکیں گے جن کا رب کے ساتھ وعدہ معاہدہ ہے. اب رب کے ساتھ کس کا وعدہ معاہدہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے امتیو تم پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو بندہ یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کا رب کے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن آئے گا جس کی چاہے گا اس کی شفاعت فرمائے گا، رب اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں نا جی اپنی شفاعت ہو جائے یا ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں ساتھ جنت لے گا تب بھی بڑی بات ہے. اور یہاں پہ نسخہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رب میری نہیں بلکہ میری وجہ سے کئی لوگوں کی شفاعت قبول فرما لے اور میں لوگوں کی شفاعت کا ذریعہ بن جاؤں، اس کا حال یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے. میں کہ لا یملکون الشفاعۃ، ہاں شفاعت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے. کون کرے گا؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. رب کے ساتھ جو وعدہ ہے 5 نمازوں کا، جو بندہ یہ 5 نمازیں ادا کرتا رہتا ہے تسلسل کے ساتھ، ماہ رمضان کے اندر نہیں، پورے سال اور پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ مسجدیں ماہ رمضان کے بعد بھی کھلی ہوتی ہیں. ہاں تب بھی بندہ اس کے اندر آئے اور آ کے رب کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ پورا کرے. فرمایا یہ وعدہ ہے، رب نے تم سے وعدہ لیا 5 نمازوں کا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رب کے اس وعدے کو پورا کر لے
پھر رب کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن آئے گا جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا، رب اس کی شفاعت کو قبول فرما دے گا۔ وہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے لے کر چھوٹے بچے تک، ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ شفاعت کی ہزاروں چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قیامت کے دن آئے اور ہم ان کے سہارے پہ چلے جائیں، نہ، ہو سکتا ہے رب تمہارے حق میں اگر شفاعت قبول نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ممکن ہے نا یہ بھی۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں اکثر یہ حدیث پاک سناتا رہتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام نے بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص زکوٰۃ دیے بغیر میرے پاس شفاعت کی امید رکھ کے نہ آئے۔ آج تو ہمارے زبان پہ چڑھا ہوا ہے نا جی حضور شفاعت کر دیں گے، جی حضور بخشوا لیں گے، بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب شفاعت کرنے والا ہی فرما دے کہ میرے پاس یہ فلانا کام کر کے نہیں آنا، اب زکوٰۃ ہم دے نہیں رہے، عشر ہم نکال نہیں رہے، اور اس کے باوجود بھی ہم کہیں جی حضور شفاعت فرما دیں گے، قیامت کے دن اگر حضور ہی فرما دے جب میں نے کہا تھا زکوٰۃ دے کے آ، کیوں نہیں دے کے آیا؟ اور اگر قیامت کے دن حضور ہی فرما دے جا میں نے تیری شفاعت نہیں کرنی ہے، پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ چیز جب سرکار کے جو فرمان ہے، حضور کے جو حکم ہے، ان پر پہلے عمل کرے، پھر امید رکھے کہ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ اور بندہ سارا کچھ چھوڑ کے صرف خالی کلمے کی بنیاد پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بندہ کہے جناب مجھے صرف کلمہ کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے حضور آپ ہی بخشوا دیں گے، صرف کیا کہتے ہیں جلوس نکال لیا ہے، محفلیں کر لیا ہے، 11ویں شریف کر لیا ہے، یہ مستحبات عمل میں سے ہے، فرضوں میں سے تو نہیں ہے نا۔ فرض تو ادا کرنے پڑیں گے بھائی، آپ جلوس نکالے نہ نکالے، آپ محفل کروائے نہ کروائے، لیکن آپ کو فرض نمازیں پڑھنی پڑیں گی، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی، حج اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو حج آپ کو کرنا ادا کرنا پڑے گا، اگر نہ پوچھا تو جائے گا نا کہ ہاں بتا محفل میلاد تو کرتا رہا، نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے جی، جلسے جلوسوں میں نعرے لگاتا رہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے نا یاد رکھیں غلامی رسول میں موت جو نا موت وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جسے غلامی رسول میں موت قبول کرنی پڑتی ہے، وگرنہ غلامی رسول آپ سے زندگی مانگتی ہے، موت تو مانگتی نہیں ہے۔ کب غلامی رسول نے کہا جی آپ ہمارے لیے موت ہی قبول کر کے ہمارے پاس آ جائیں؟ نہ، اس غلامی رسول کا پہلا تقاضا زندگی ہے بھائی، اس کے جو احکامات ہیں پہلے اس پر عمل کر، ہاں اس کے بغیر اگر ہم کو سمجھتا ہے کہ نعرے خالی لگا کے اگر ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے گے حضور ہماری شفاعت فرما دے، جب سرکار نے فرما دیا قرۃ عینی الصلاۃ، میری نمازوں کی میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ تو نماز کے اندر ہے، اور یہاں عاشق رسول دعویٰ کر کے بھی جناب اعلیٰ غلامی رسول میں یہ بھی قبول ہے وہ قبول ہے، مسجد آ نہ سکا، مجھے بتائیں یہ کھوکھلا عشق جو ہے وہ جب ہمیں وارے نہیں کھاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے وہ بارگاہ میں کیسے قبول ہو جائے گا؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔